الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور ہم بھی یہاں عارضی طور پر آئے ہیں. نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی نہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، جب سے بنائی آج تک کروڑوں انسان آئے دنیا سے چلے گئے. جب تک یہ دنیا رہے گی کروڑوں انسان آئیں گے اور چلے جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا گزر جائے گا، اس کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. اب جو چیز عارضی ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. عارضی چیز کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیا سے. مثال کے طور پر ہم لوگ جب ایک مکان بناتے ہیں اس مکان کے اندر ایک بیٹھک روم ہوتا ہے، ملاقات کا کمرہ، سٹنگ ایریا. ایک ہوتا ہے ڈائننگ روم، کھانے کے لیے پینے کے لیے. ایک ہوتا ہے بیڈ روم، سونے آرام کرنے کے لیے. ایک ہوتی ہے لائبریری چھوٹی سی، ایک ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کا روم. سب الگ الگ کمرے اور روم بنے. یہ سارے کمرے تو بنے ہیں اس میں، لیکن اگر اس مکان کے اندر بیت الخلا نہ ہو، واش روم نہ بنایا جائے،
تو وہ مکان نامکمل اور ادھورا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اس میں سارے کمرے بنے ہیں، سب روم بنے ہیں، بیٹھنے کا کمرہ، ملاقات کا کمرہ، کھانے پینے کا کمرہ، بچوں کے کھیلنے کا کمرہ، آرام کا کمرہ، سب کمرے بنے، لیکن اس میں واش روم نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے، تو اس گھر کو، اس مکان کو نامکمل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مکان کے اندر بیت الخلا بھی ضروری تو ہے، لیکن یہ اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنا دل لگا بیٹھے۔ بیت الخلا آدمی کیوں جاتا ہے؟ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ وہاں جب فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے کہو کہ 5 منٹ اور زیادہ بیٹھ، تو کہے گا کہ نہیں، یہاں بیٹھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت پوری ہو گئی، فارغ ہو گیا، جلدی سے نکل جاتا ہے۔ تو آدمی بیت الخلا سے کبھی دل نہیں لگاتا، ضرورت کی چیز ہے پھر بھی اس کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ اسی طرح سے یہ دنیا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دنیا کا ساز و سامان چاہیے، مکان بھی چاہیے، دکان بھی چاہیے، مال و دولت بھی ضروری ہے، اسباب معاش اور معیشت دونوں ضروری ہے، ہمارے لیے سب چیزیں ضروری، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں۔ اگر اس میں دل لگا بیٹھو گے تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں دل اٹکا رہ جائے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھایا۔ مثال کے طور پر ایک کشتی ہے پانی میں چلنے والی۔ اب یہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلے گی۔ کشتی کو اگر چلانا ہے تو پانی ہونا ضروری ہے، اس کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، چاروں طرف پانی۔ اب یہ اچھی طرح سے کشتی کو چلائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ جو پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، جب تک وہ کشتی کے نیچے ہے اس وقت تک اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جس دن یہ پانی بجائے کشتی کے ارد گرد چاروں طرف ہونے کے کشتی کے اندر داخل ہو گیا، جس دن یہ اندر داخل ہوا وہ کشتی کو ہلاک کر دے گا۔ آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے آگے بھی ہو، پیچھے بھی ہو، دائیں بھی ہو، بائیں بھی ہو، یہ کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا ہو، کشتی کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ دنیا انسان کے جب تک یہ چاروں طرف ہوگی، انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کی زندگی کی کشتی چلے گی۔ لیکن جس دن یہ دنیا کا ساز و سامان انسان کے ارد گرد ہونے کے بجائے، اس کے چاروں طرف ہونے کے بجائے اس کے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، جس دن یہ دل کی کشتی میں داخل ہوگا انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ہائی دنیا، ہائی دنیا،
انسان نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، اس دنیا کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کے ساتھ بھی عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی، ابتدا میں بہت بڑے تاجر بزنس مین تھے۔ مدارس اسلامیہ میں ان کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے بند نامہ، فارسی اشعار کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ تو ابتدا میں شیخ فرید الدین عطار جو ہے بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، یونانی دواؤں اور عطر کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک دن صبح کے وقت دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دکان میں چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں عطر کی شیشیاں اور دوائیں رکھی ہوئی تھی۔ صبح صبح ایک فقیر، ایک مجذوب قسم کا آدمی دکان پر آیا، آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دکان پہ رکھی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، بس وہ گھر کے دیکھ رہا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار نے پوچھا، بھائی تمہیں کچھ خریدنا ہے؟ کہ نہیں، خریدنا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ پھر اس طرح سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو فقیر کہنے لگا کہ میں اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دکان یہ ساز و سامان سے عطر کی شیشیوں سے بھری پڑی، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ جب تمہاری جان نکلے گی، جسم سے روح نکلے گی، کیسے نکلے گی؟ کبھی ایک شیشے میں داخل ہوگی، کبھی دوسری شیشے میں داخل ہوگی، کبھی تیسری شیشے میں داخل ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی تمہاری جان نکلنے میں۔ تو شیخ فرمانے لگے غصے میں آ گیا کہ تجھے میری جان کی کیا پڑی، تو اپنی جان کی فکر کر۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ حضرت میری جان نکلنے میں کیا تکلیف پریشانی ہو رہی ہے، میرے پاس نہ دنیا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، میں تو فقیر آدمی ہوں، بس میری جان اس طرح سے نکل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دکان کے سامنے ہی نیچے زمین پر لیٹ گیا اور زبان پر کلمہ جاری، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی، اتنی آسان۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس آدمی کی روح نکل گئی ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوئی، اور میرے چاروں طرف تو دنیا پھیلی ہوئی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دنیا میں دل اٹکا ہوا ہے، بس یہ بات دیکھنی تھی، دل پر چوٹ لگی، فوراً سارا کاروبار بزنس چھوڑ دیا، اللہ اللہ میں لگ گیا، اور دنیا چھوڑ کر اللہ کی اتنی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے کیے کہ اللہ نے وقت کا شیخ بنایا، ہزاروں انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ اب یہی دنیا ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، دنیا ان پر اثر نہیں کرتی، کتنا بھی مال و دولت آ جائے، نہ لالچ دے سکے کہ مجھ کو یہ سکوں کی جھنکاریں، میرے دستے توکل میں ہے استغنا کی تلواریں۔ ہم لوگ مال و دولت دیکھ کر مرغوب ہو جاتے ہیں، اس کی چمک دمک سے متاثر ہوتے ہیں،
اللہ والے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان چیزوں کی، بس وہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہے، اس لیے ان کی نمازوں میں جان ہوتی ہے۔ وہ نماز جب پڑھتے ہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ خدا کے یہاں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور ہماری نمازیں کیسی ہے؟ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے، چاروں طرف حالات ہیں، امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، دنیا میں دل اٹکا ہوا ہے، پھر ہماری نمازیں بھی ویسی ہوتی ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ بس یہ تو اللہ چلا رہے گا، روزانہ ہمارے گناہ دیکھیے اور پھر اللہ کی عطا اور بخشش دیکھیے۔ گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، دعوے پڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے، اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہے، دعویٰ ہے، دلیل کوئی، عبادت گزار ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں، ایماندار ہے، دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں۔ اس لیے دعوے کے ساتھ دلیل دیجیے، صحابہ کرام دعویٰ اور اس کے ساتھ دلیل پیش کر چلے۔ ان کے پاس عملی زندگی تھی، ہمارے پاس عملی زندگی نہیں رہی ہے، صرف وہ ہوا باتیں رہ گئی ہیں، عمل ختم ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ دیے، یہ سانسیں چل رہی ہے بند کر دی جائے گی، یہ زبان چل رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، آنکھیں کھلی ہے بند کر دی جائے گی، جسم کی نقل و حرکت مومنٹ ختم کر دی جائے گی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جس وقت آئے گا جسم سے جان نکل جائے گی، قبر کے گھڑے میں لٹا دیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، منکر نکیر سوال کریں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے، یہ سوالات ہوں گے۔ میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے، میزان قائم کی جائے گی، زندگی کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، پوری زندگی کا حساب لاؤ، قیمتی زندگی دی، جوانی دی، حسن دیا، مال و دولت دی، اولاد کی نعمت دی، ماں باپ کی نعمت دی، بہت کچھ نعمتیں دی، لاؤ اس کا حساب۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی چمک چمک کہیں تمہیں مرعوب نہ کر دے، اس کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، اس کے پیچھے بھاگنے والے مت بنو، دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا آگے چلی جائے گی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان کہیں تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت سمجھا دے، اسلام کی حقیقت سمجھا دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کی حقیقت سمجھائے، دنیا اور آخرت کی حقیقت ہمیں سمجھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔